ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ یعنی کون ہے کہ جس سے میں زیادہ محبت کروں، جس سے زیادہ میں پیار کروں، جس سے زیادہ شفقت رکھوں، جس کے زیادہ میں بات مانوں، اس کا احترام کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ پھر پوچھا، فرمایا تیری ماں۔ پھر پوچھا، فرمایا تیری ماں۔ اور پھر جب چوتھی دفعہ اس صحابی نے کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرا باپ۔ یعنی چوتھی بار پوچھنے پر آپ نے فرمایا تیرا والد، اور والد کے بعد درجہ بدرجہ رشتہ دار، یعنی جو فرسٹ بلڈ ریلیشن ہے وہ پہلے آ جائے گا، اس کے بعد پھر پیچھے پیچھے درجہ جو ہے وہ چلا جائے گا۔ اس حدیث سے آپ اندازہ کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کی نسبت ماں کو 3 درجے زیادہ افضلیت دی۔ وجہ کیا ہے؟ ماں زیادہ انوالو ہوتی ہے بچے کی پرورش کے اندر، اس کو پیدا کرتی ہے، 9 ماہ پہلے وہ مشقت اٹھاتی ہے، اس کے بعد اس کو پیدا کرنے کی جو تکلیف ہے اسے گزرتی ہے، زندگی اور موت کی کشمکش میں، اور اس کے بعد پھر جب وہ بچہ جب تک وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ خود سے کچھ کرنا شروع کر دے، ماں جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ لگی رہتی ہے، اس کی خدمت میں، اس کی پرورش کے اندر۔ یہاں سے آپ اندازہ کریں کہ ایک ماں جو ہے وہ اپنے بچے کے بارے میں کیا کیا نہیں کرتی، اور ہم کیا دے رہے ہیں اس ماں کو؟ ماما کہتی ہیں کہ اٹھو ناشتہ کرو، ہم اٹھتے نہیں ہیں۔ ماں کہتی ہے اٹھو فلاں کام کرو، ہم کرتے نہیں ہیں۔ ماں ایک کام سے منع کر دے، بیٹا یہ کام نہیں کرنا، ہم باز ہی نہیں آتے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کس طرف جا رہے ہیں؟ سوچنا چاہیے۔ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کہنے لگے کہ مجھے جہاد میں جانے کی اجازت دیجیے۔ آپ نے پوچھا کہ تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا جی۔ آپ نے فرمایا کہ ان کی خدمت کرو، جنت ان کے قدموں میں ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہر ممکن طریقے سے ماں باپ کو خوش رکھنے کی کوشش کی جائے۔ والدین کی خدمت کرنے سے نہ صرف آخرت کے انعامات ہیں بلکہ دنیا میں بھی کئی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف دنیا کے اندر یعنی کچھ نہ ملے اور آخرت میں مل جائے، نہیں، دنیا میں بھی ہے۔ آپ نے فرمایا والدین کی خدمت سے عمر بڑھتی ہے۔ اور بتائیں، آج ہم میں سے ہر انسان جو ہے وہ اس بات کی خواہش رکھتا ہے کہ اس کی زندگی لمبی ہو جائے۔ ہم زندگی میں برکت کے لیے دعائیں بھی مانگتے ہیں۔ آسان نسخہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی زندگی لمبی ہو تو ماں باپ کی خدمت کرے۔ نافرمانی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سخت وعید بھی فرمائی، اور وہ دیکھیے کتنی بڑی وعید ہے۔ فرمایا کہ اپنے والد کا نافرمان کافر ہو جاتا ہے۔ اور یہ کفر جو ہے یہ عقیدے کا نہیں ہے، یہ عمل کا کفر ہے۔ کفر 2 طرح سے ہوتا ہے۔ ایک عقیدے کا کفر ہے کہ بندہ کہے کہ میں بالکل نہیں مانتا کہ اللہ ہے، یہ تو کافر ہو گیا۔ اور ایک یہ ہے کہ مانتا تو ہے لیکن عمل سے کام وہی کر رہا ہے جو کافروں والے ہیں، تو یہ عقیدے کا کفر نہیں ہے، یہ عملی طور پر انسان جو ہے وہ کفر اختیار کیے ہوا ہے۔ والدین کو کبھی بھی بوجھ تصور نہیں کرنا چاہیے۔ ایک یہ بھی تصور ہے ہمارے معاشرے میں، خاص طور پر جب شادیاں ہو جاتی ہیں، بچے ہو جاتے ہیں، تو پھر والدین جو ہے وہ بوجھ لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ والدین کبھی بھی بوجھ نہیں ہوتے بلکہ ہر ممکن طریقے سے انہیں خوش رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ اس وقت ہماری توجہ اور ہماری محبت کے زیادہ مستحق ہوتے ہیں جب وہ بڑھاپے کی حالت میں آ جاتے ہیں، خاص طور پر تو ان سے زیادہ پیار، ان سے زیادہ محبت۔ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، میں مالدار اور صاحب اولاد ہوں لیکن میرا والد میرا محتاج ہے، یعنی میں اسے کر کے دیتا ہوں، میں کھلاتا ہوں، میں پلاتا ہوں، میں ضروریات پوری کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس میں بڑا غصے کا انداز ہے۔ فرمایا کہ تم اور تمہارا مال تمہارے والد کی ملکیت ہے، تمہارا کیا ہے؟ تمہارا کچھ نہیں ہے، تمہارے والد کا ہے۔ والدین کے حقوق کی اہمیت اس قدر فرمائی گئی کہ والدین کے مشرک اور کافر ہونے کی صورت میں بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا۔ آج جب ہم کمانے کے لائق ہو جاتے ہیں، ہم یہ نہیں سوچتے کہ آج ہم جس سٹیج پہ پہنچے ہیں اس کے پیچھے میرے والد اور والدہ کی محنت ہے۔ آج 4 پیسے جب ہماری جیب میں آ جائیں تو والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں اس وقت، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بس جو کچھ ہے، ابا جی تو ہم تو پتہ نہیں ہے کسی گل کا ہے، اماں جی تو ہم تو سمجھ نہیں ہوتی کسی گل دی۔ تو بھائی ساری زندگی لگائی ہے انہوں نے، اتنی محنت کی تمہارے لیے اور تمہیں پڑھا لکھا کے آج اس سٹیج پہ پہنچایا کہ تم 4 بندوں کے اندر بیٹھ کے بات کر سکتے ہو، اپنے والدین کو بیوقوف کرنا شروع کر دیا۔ تو اس لیے ہمیں اس بات پہ سوچنا چاہیے کہ ہم کیا دے رہے ہیں۔ یعنی والدین نے ہمیں اتنا کچھ دیا، ہم ان کو کیا دے رہے ہیں؟ بس یہ سوال ہے، اپنے آپ سے کریں، انشاءاللہ جواب اس کا ہمیں خود ہی مل جائے گا۔